الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، اللہ رب العزت نے زمانے پیدا کیے ہیں، مکان پیدا کیا ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسا رکھا ہے کہ جو ہر ذی شعور انسان کو تھوڑا سا غور کرنے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اس انسان کی زندگی اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے، اور جس زمانے میں انسان اپنے زندگی کے اوقات کو گزار رہا ہے اس کو حال کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں آنے والا زمانہ ہے اس کو استقبال کہا جاتا ہے۔ اب اگر زمانے نہ ہو، ماضی حال اور استقبال نہ ہو تو انسان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے، چونکہ یہ انسان جاننا چاہتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی عمر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میں کب پیدا ہوا اور میری زندگی کے کتنے سال گزر چکے، پھر اس کے ساتھ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد کب پیدا ہوئے تھے اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔
اتباع کرتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں جس نبی کی اتباع کر رہا ہوں اس نبی تو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ کتنا وقت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کب پیدا کیا اور اس کا کب اختتام ہو. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کی دولت زمانے کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی آسانی کے لیے کیلنڈر بنا دی ہے. تقویم جس کو کہا جاتا ہے. دنیا میں 3 کیلنڈر ہیں. ایک عیسوی کیلنڈر ہے جیسے آج 2024 جنوری ہے تو یہ جو کیلنڈر ہے یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز ہوا. یعنی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر کے آج تک 2024 سال گزر چکے. اور دوسرا جو کیلنڈر ہے جس میں اسلامی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے یہ کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے دن سے کی گئی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجری سن آغاز ہے. تو اس اعتبار سے اب جیسے 1445 ہجری کا سال ہے تو معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کتنے سال ہو گئے 1445. اسی طرح ایک اور کیلنڈر ہے جس کو قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے. چاند ستاروں کے ساتھ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ رائج نہیں ہے مشہور نہیں ہے. دو ہی رائج ہے اور مشہور ہے. اب دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے سن بھی بتائے اور دونوں کا ایک ایسا نظام رکھا کہ ہر آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہے. لیکن وہ سال جو ہجری سال ہے آج کے زمانے میں تو ہمارے پاس فون ہیں گھڑیاں ہیں ڈیجیٹل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ تاریخ ہے فلاں سال ہے آج یہ دن ہے. لیکن کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو اب یہ جو سن عیسوی ہے اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. یہ سورج اپنے وقت پہ صبح کے وقت نکلتا ہے شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے. البتہ سردی اور گرمی کے موسم سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ سردی کا موسم ہے. سردی کا موسم ان مہینوں میں آتا ہے اور گرمی کا موسم ان مہینوں میں آتا ہے. لیکن اس میں بھی تغیر ہے وہ بھی بدلتا رہتا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو سردی کا آغاز جو ہے وہ ستمبر کے مہینے سے ہوتا تھا اور اس کا اختتام مارچ میں ہو جاتا تھا. لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے. اب نومبر میں بھی گرمی ہوتی ہے. لوگ پنکھوں میں اپنے وقت کو گزار رہتے ہیں اور یہ موسم تبدیل ہو کر کے سردی کا جو موسم ہے وہ اب مئی تک بھی بازو کا چلا جاتا ہے. پر مئی میں بھی اگر بارش ہو جائے تو آدمی کو ٹھنڈ لگنی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح گرمی کا بھی حال ہے. لیکن یہ جو قمری سال ہے جس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا چاند کے ساتھ ہے کہ چاند اگر نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینے کا پہلا دن ہے مہینے کا آغاز ہے. اور چاند اگر تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے کا مڈ ہے مہینے کا وسط ہے درمیانے مہینہ ہے. اسی طرح وہ بڑا ہو کر کے پھر جب چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اب مہینے کے اختتام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ ہر دن میں 24 گھنٹے ہوں گے. 24 گھنٹے کا ایک دن ہوگا اور ایک ہفتہ 7 دنوں کا ہوگا اور پھر ایک مہینہ
قمری حساب سے کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا ہوگا۔ اس کے بنسبت اگر سن عیسوی کو دیکھیں تو وہاں کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، 31 میں بھی چلا جاتا ہے اور مزید ڈسکاؤنٹ ہو کر کے کبھی کبھار 28 کا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سن عیسوی ہے یہ ہمیشہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ 28 یا 29 یا 30 دنوں کا ایک مہینہ ہوگا اور 12 مہینوں کا ایک سال ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو رکھے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے ترتیب یہی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ، جو ایک بہت بڑی تختی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہونے والے تمام امور کو درج کر دیا ہے۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہوگی، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ حرمت کا مطلب عزت اور احترام والے مہینے ہوں گے، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام، ان کا جو زمانہ ہے باقی مہینوں کی بنسبت اعلیٰ ہوگا۔ اس میں انسان اگر عمل خیر کرے گا تو اس کا اجر بھی ان اعمال کی بنسبت جو غیر حرمت والے مہینوں میں کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ان مہینوں میں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال بھی باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ اب یہ حرمت، احترام، عزت، یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے ان کی حرمت، تکریم اور عزت کو رکھا ہے، اور یہ دین اسلام سے پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ حتیٰ کہ ان حرمت والے مہینوں کی قدردانی اور ان کی عظمت اور احترام وہ لوگ بھی کرتے تھے جن کا اللہ کے نبی اور دین سماوی کے اوپر کوئی ایمان نہیں تھا۔ مشرکین مکہ وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، وہ بھی ان کی عزت کرتے تھے کہ جب یہ مہینے داخل ہو جاتے تھے تو ان مہینوں میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے، ڈاکہ زنی یا کسی کو مارنا، کسی کا مال چرانا، یہ کام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مہینے کون کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 مہینے، ان میں 4 مہینوں میں 3 وہ مہینے ہیں جو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی اسلامی سال کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 مہینے متواتر ہیں، متوالیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں کیا ہوتا ہے؟ حج۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کو بھی انہی حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے۔ اور جو 4تھا مہینہ ہے وہ مہینہ ہے کہ جو ابھی کل یا پرسوں جس کا آغاز ہونے والا ہے، ماہ رجب، ماہ رجب۔ تو بھائی سمجھ آ گئی، ہم مسلمانوں میں اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، ایسے ہی ہے نا؟ آتے نہیں آتے، تو سیکھنے چاہیے نا، سیکھنے چاہیے۔ تو آج یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ان 12 مہینوں کے نام سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی۔ جمادی الثانی کی آج 29 تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کل ہو یا کل رجب کا آغاز ہو جائے، اور پھر کیا ہے؟ رجب، اور پھر شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ بہت مشکل ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے نا؟ جس طرح ہم اپنے بچوں کے نام یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ شہروں کے نام یاد ہوتے ہیں، گلیوں کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں، اور ایکٹریس کے نام یاد ہوتے ہیں، یوٹیوبرز کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں،
تو بھائی اگر دین کا یہ کام سیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی، تو ارادہ کر لیں انشاءاللہ ان مہینوں کو یاد کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ جن کو یاد ہے ماشاءاللہ وہ مزید اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب کہ خیریت ہو، عافیت ہو، کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے، کوئی مال اور اولاد کے اندر کوئی پریشانی نہ لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے اضطراب اور پریشانی پیدا ہو جائے، اور یہ جو آنے والا رمضان ہے اس کی جو عبادتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو ہم نہ پا سکیں۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے کہ جب بھی نئے مہینے کا آغاز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے کہ اس کے چاند کو دیکھنے کی سنت کو زندہ کرتے، اس کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی دیکھتے۔ 29 تاریخ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں چاند کو ڈھونڈتے، اگر نظر آ جاتا تو اگلے دن نئے مہینے کا آغاز ہو جاتا، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس مہینے کا اکمال کرتے، تکمیل ہوتی، یعنی 30 دن اس کے پورے ہوتے، اور 30 دن پورے ہونے کے بعد پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھا کرتے تھے۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں یہ سنت زندہ ہے؟ آپ میں سے کوئی چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا ہے یا میں کرتا ہوں؟ نہیں کرتے نا، بلکہ ہم نے جو ہلال کمیٹی پاکستان، گورنمنٹ پاکستان نے بنا دی ہے اسی کے حوالے کیا ہوا یہ کام کہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب اور ان کی ٹیم دیکھے اور ہمیں بتا دے، ہم ٹی وی سکرین کے ذریعے انشاءاللہ چاند دیکھ لیں گے، آ گیا نظر تو ٹھیک ہے، نہ تو تصویر تو آ ہی جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بھائی یہ بھی سنت ہے، ادھر ہے شیخ مولانا ادھر، تو یہ بھی سنت ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہم خود بھی چاند دیکھیں، اگرچہ پتہ چل جائے گا نظر آئے یا نہ آئے، لیکن گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر کے، اونچی بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر کے چاند دیکھنے کا اہتمام ہو، اور جب چاند نظر آ جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس چاند کو جو ہم نے دیکھا ہے اس کو ہمارے اوپر اس طرح طلوع فرما کہ اس میں امن ہو، شانتی ہو، ایمان کی حفاظت ہو، اور کسی قسم کا کوئی غم نہ لاحق ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے پہلے دن، پہلی رات ہی اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، کہ اللہ سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، اس ایمان کی دولت جو ہمارے پاس ہے اس کی حفاظت فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کا محفوظ ایمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہر مہینے میں یہ معمول ہوتا، چاند دیکھتے پھر اس کے بعد یہ دعا فرماتے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا آخری جملہ ہے ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چونکہ اس معاشرے میں، بلکہ آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی چیز کو بلند دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا خدا اور رب بنا دیتے ہیں، جو کسی چیز کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا رب بنا دیتے ہیں، جو کسی چیز کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر دھاگے باندھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اونچے درخت کو، کسی نایاب اور پرانے درخت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر پھر
حاجتیں پوری کروانے کے لیے جھنڈیاں، جوتے، تالے، چابیاں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے۔ اور ان کا نظریہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس دھاگے کے اندر جتنی گانٹھیں لگائیں گے اتنی مشکلات ختم ہوں گی، اتنے جادو ٹونے ختم ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو جہالت اور بلکہ جہالت کے اندھیروں میں گزار رہے ہیں۔ جبکہ اسی طرح دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، جب اس کو بلند دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی و ربک اللہ، جس کا رب ہو وہ خود مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق ہوتا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، لہذا جو خود مخلوق ہو اس کے سامنے سجدہ نہیں ہے، جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہے، وہ تو خود عابد ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، یہ صرف ایک انسان ہے، بھٹک جاتا ہے تو ایسا بھٹکتا ہے کہ درختوں کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے، قبروں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، ادھر اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی سجدے کرتا ہے، اور پھر بھی یہ گمان کرتا ہے میرا ایمان محفوظ ہے۔ بھائی اللہ کو یہ ایمان نہیں چاہیے، اللہ کو خالص ایمان چاہیے، جس ایمان کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، جس ایمان کے اندر کسی قسم کی شرک اور بدعات نہ ہو، وہ ایمان اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے قبروں پہ جانے والے قبر پہ جا کر کے یہ نہ کہا کریں کہ اے بابا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میری اس حاجت روائی کی میری اس مشکل کو دور کر دے، حاجت روائی کی کوئی تدبیر کر دے، بلکہ یہ سوچ کر کے جایا کریں کہ یہ جو صاحب قبر ہے یہ تو میری دعا کا محتاج ہے، اس سے جو دعا کا موقع تھا اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہے، ختم کر دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں اور اس کے لیے ایصال ثواب کروں۔ بات سمجھ رہے نا؟ ایصال ثواب، اس کے لیے کوئی راستہ بند نہیں، کوئی وقت متعین نہیں، جب آپ چاہیں اس وقت آپ کو اگر سبحان اللہ الحمدللہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آتی ہے آپ پڑھ کے اپنے مردے کو ایصال ثواب کر دیں، اس کا ثواب پہنچے گا اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، جیسے مسلمانوں میں ہے نا کہ سفر کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے تو پھر شادیاں نہیں کرتے کہ اس مہینے میں شادی کر دی تو خدا نہ خواستہ کوئی یہ شادی خراب نہ ہو جائے، کہیں بیوی بانجھ نہ ہو جائے، کہیں بچے پیدا ہونے بند نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی بھی ایسا حکم جاری نہیں کیا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے تو ہیں، عظمت والے مہینے تو ہیں، احترام والے مہینے تو ہیں کہ جن کے اندر کی ہوئی عبادتیں اللہ کو پسند ہیں، اس کا اجر اللہ رب العزت زیادہ عطا کریں گے، اور جس میں کیے ہوئے گناہ اللہ کو ناپسند ہیں اس کے گناہ کا وبال زیادہ ہوگا۔ لیکن کوئی مہینہ اور کوئی وقت اللہ نے ایسا نہیں بتایا جو منحوس ہو، جس میں نحوست ہو، کوئی مقام اور کوئی جگہ ایسی نہیں بتائی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مکانوں میں بھی کچھ جگہوں کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، جیسے مسجد ہے۔ اب مسجد کا کتنا احترام ہے، آج تو مسلمان مسجد کا وہ احترام نہیں کرتے، لیکن ایک زمانے میں ایسا احترام ہوتا تھا کہ مسجد کے سامنے سے گزرنے والا اپنی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، اور اس کا احترام کرتا تھا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، مجھے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کے سامنے سے گزرنے والا ڈرائیور کبھی اپنی گاڑی میں ہارن نہیں بجاتا تھا کہ کہیں کوئی نمازی ڈسٹرب ہو جائے گا، لیکن اب تو حال بدل گیا ہے، مسلمان مسجد سے کٹ چکا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ نہ اس کو مسجد کی عظمت کا احترام ہے، نہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کا احترام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عظمت والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کی بڑی عظمت ہے، مسجد اقصیٰ کی بڑی عظمت ہے، اور وہ جگہ جو قرآن پڑھی جاتی ہے، مدرسہ، اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے قرآن نے فرمایا منہا اربعۃ الحرم، 4 عظمت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سروں کے اوپر بالکل سایہ فگن کر دیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والا یہ مہینہ نصیب فرما دے۔ تو اس مہینے کا پہلا کام کیا کرنے والا ہے کہ سب سے پہلی سنت تو یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ چاند دیکھنے کی سنت کو زندہ کریں گے نا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد چاند دیکھنے کی دعا،
جس کو عربی میں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور عربی میں یاد نہ ہو تو بھائی اپنے ہی الفاظ میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو چاند دیکھا ہے ہم نے، اس چاند کے ساتھ جو جڑا ہوا مہینہ ہے، اس مہینوں کو ہمارے لیے عظمت والا مہینہ بنا دے، سلامتی والا مہینہ بنا دے، اے اللہ مشکلات کو دور ہونے والا مہینہ بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد اے اللہ یہ جو چاند تو نے پیدا کیا ہے، جس کا خالق جس کا رب تو ہے، تو ہمارا بھی رب ہے، اس چاند کا بھی رب ہے، ہم تیری ربوبیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ مسلمان کا رب کون ہے؟ اللہ، جو ساری چیزوں کا رب ہے وہ مسلمان کا رب ہے، جو ساری چیزوں کا خالق ہے وہ مسلمان کا خالق ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کے دل کے اندر جو جمع ہوا شرک ہے یہ نکل جائے، یہ جو چیزوں کے اندر تاثیر دیکھتا ہے اس کے دل سے، اس کے دماغ سے یہ نکل جائے۔ ہر موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے دل کے اندر کس کی عظمت ڈالی ہے؟ اللہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو اس کا آخری جملہ یوں فرماتے، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری فرماتے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلاتے اور پڑھتے وہ یہ دعا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، ہماری زندگی کے سلسلے کو اتنا لمبا کر دے کہ یہ جو سامنے آنے والا رمضان ہے 2 مہینوں کے بعد، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، کہ اس میں ہونے والی عبادات، اس میں ہونے والی نوافل نماز، اس میں ہونے والے روزے، اس میں ہونے والے صدقات، اس میں ہونے والی جو اے اللہ تیری رحمت کی بارشیں ہیں ان سے ہم بھی مستفید ہو جائے۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے، شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہوتی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، جن حضرات کو یہ دعا یاد ہے وہ تو اس کو عربی میں پڑھیں، اور جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ اپنے لیے بغیر عربی کے الفاظ کی اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ جو رجب ہے اور شعبان کے مہینے ہیں برکت عطا فرما دے، اور جو آنے والا رمضان ہے اس کو ہماری زندگی کو اتنا طویل فرما دے کہ یہ والا رمضان ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ کتنا اہتمام فرماتے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور سلف صالحین رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان ابھی 6 مہینے دور ہے، اس کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا اس کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 6 مہینے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو عبادت کی توفیق رمضان میں ہوئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل جو رجب کے مہینے میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو صحابہ کو یوں لگتا کہ اب یوں مسلسل رکھا کریں گے، کبھی افطار نہیں ہوا کرے گا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے، پھر یوں لگتا کہ اب اس رمضان کے اس جو رجب کا مہینہ ہے اس کے اختتام تک پھر کبھی روزہ نہیں رکھا کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر کے جب چلے گئے تو 1 سال کے بعد پھر آئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو جسم بہت لاغر ہوا تھا، چہرہ بہت کمزور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچانا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، بتاؤ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں جو 1 سال پہلے آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اس وقت بڑے اچھے تھے، تر و تازہ تھے اور بہترین فربا جسم تھا، ابھی تم لاغر کیوں ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گیا اور جانے کے بعد اس وقت سے لے کر کے اب تک مسلسل روزے رکھ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اگر روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے بتائے ہیں ان میں روزہ رکھ لیا کرو، باقی سال افطار کر لیا کرو۔ یعنی رمضان کے بعد اگر نفلی روزے رکھنے بھی ہیں تو ان 4 مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو، باقی کو افطار کر دیا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے اندر مزید قوت ہے، مزید طاقت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے ساتھ ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ مزید بھی میرے اندر طاقت ہے، میں اور بھی روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر مہینے میں 2 روزے اور بھی رکھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ مزید بھی میرے اندر حوصلہ ہے، مزید بھی میرے اندر میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے کہ میں اور روزے رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھا آپ کے لیے یہ ہے حرمت والے مہینوں کے روزے رکھ لیا کرو، رمضان کے روزے رکھ لیا کرو، اور اس کے ساتھ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، اس کے علاوہ روزے نہ رکھنا۔ اب دیکھیے روزہ کتنی زبردست عبادت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے، اور جب حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 مہینوں کے بعد رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے کہ بھائی ہر وقت دل میں اللہ کی طرف جانے والی سوچ پیدا ہو جائے، ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر ہمیں دامن گیر ہو جائے، اور گناہوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے کہ وہ گناہ جو زندگی کے اندر عادت بن چکے ہیں نکلتے نہیں ہیں۔ یہ عظیم موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، اللہ کی اطاعت والی زندگی کو اختیار کر سکتے ہیں، اور گناہوں سے نکل کر کے نیک اعمال والی زندگی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں اور اطاعت والی زندگی اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائیں، اور گناہوں سے مجھے بھی چھٹکارا نصیب فرما دیں، آپ کو بھی چھٹکارا نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔